السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنات کی طاقت انسانوں سے کہیں زیادہ ہے، اس بات کا ذکر آج ہم اپنی ویڈیو میں کریں گے۔ اس کے علاوہ آسمان پر تارا ٹوٹنے کے پیچھے توہمات کا تذکرہ بھی کیا جائے گا۔ جنات کے وجود پر ہر مسلمان یقین کرتا ہے، لیکن کیا جنات اگر اسی زمین پر بستے ہیں تو وہ رہتے کہاں پر ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ وہ زیادہ تر ویرانوں، چٹیل میدانوں، گندی جگہوں مثلاً غسل خانہ یا پھر کوڑے دان یا پھر قبرستان میں رہتے ہیں۔ اس لیے بقول ابن تیمیہ جن لوگوں کو جنات لگ جاتے ہیں وہ زیادہ تر شیطان کے انہی اڈوں میں پناہ لیتے ہیں۔ حدیث میں غسل خانے کے اندر نماز پڑھنے کی ممانعت اس لیے ہے کیونکہ اس میں گندگی ہوتی ہے اور وہ شیطان کا اڈا ہے۔ قبرستان میں بھی نماز پڑھنے کی ممانعت ہے اس لیے کہ وہ شرک کا ذریعہ ہے، بلکہ اس میں کبھی شیاطین بھی پناہ گزیں ہوتے ہیں۔ شیطان کی شکل نہایت خراب اور بھونڈی ہے۔ ذہنوں میں بھی یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کی بدصورتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی تہہ میں اگنے والے درخت کو شیطان کے سر سے تشبیہ دی۔ چنانچہ فرمایا، سورہ الصافات کی آیت ہے، وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ایسی صلاحیتیں اور طاقتیں بخشی ہیں جو انسانوں کو نہیں دیں۔ اللہ نے ان کی بعض طاقتوں کا تذکرہ بھی کیا ہے، جن میں سے ایک طاقت یہ ہے کہ وہ منٹوں سیکنڈوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ چنانچہ جنات میں سے ایک عفریت نے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام سے کہا تھا کہ ملکہ کا تخت بلقیس صرف اتنی دیر میں لا سکتا ہے کہ ایک بیٹھا ہوا انسان کھڑا ہو جائے۔ وہیں ایک اور جن جس کے پاس کتاب کا ایک علم تھا بول پڑا، میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ اس واقعے کا ذکر سورہ النمل کی آیات میں موجود ہے۔ لوگ آسمان میں ٹوٹا ہوا تارا دیکھ کر بہت سی جاہلانہ توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چلیے آج ان کو بھی کلیئر کر دیتے ہیں۔ یہ توہمات جدید نہیں، یہ بلکہ بہت ہی زمانہ قدیم سے چلتی آ رہی ہیں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ مجھے ایک انصاری صحابی نے بتایا کہ ایک رات صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک تارا ٹوٹا اور اس سے روشنی ظاہر ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمانہ جاہلیت میں جب اس طرح کوئی تارا ٹوٹتا تو تم لوگ کیا کہتے تھے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ ہم یہ کہتے تھے کہ آج رات کوئی عظیم شخصیت پیدا ہوئی ہے یا کسی عظیم انسان کی موت ہوئی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ کسی کے مرنے یا جینے سے یہ تارا نہیں ٹوٹتا، بلکہ جب ہمارا رب تعالیٰ کوئی فیصلہ صادر فرماتا ہے تو حاملین عرش تسبیح پڑھتے ہیں، پھر اس سے نیچے آسمان والے فرشتے، یہاں تک کہ یہ تسبیح آسمان دنیا تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر جو فرشتے حاملین عرش سے قریب ہوتے ہیں وہ حاملین عرش سے کہتے ہیں، تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات بتاتے ہیں۔ پھر ایک آسمان والے دوسرے آسمان والوں سے اس کے متعلق پوچھتے ہیں، یہاں تک کہ یہ خبر پہلے آسمان تک پہنچ جاتی ہے اور جنات اس کو اچک کر اپنے ساتھیوں کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ اس پر ان ستاروں کی طرف سے ان کو مار پڑتی ہے۔ جو بات یہ لوگ سنتے ہیں وہ صحیح ہوتی ہے، لیکن وہ اس میں اپنی طرف سے بڑھا دیتے ہیں۔ جنات زمانہ قدیم سے آسمانوں میں چڑھ کر وہاں کی خبروں کو چرایا کرتے تھے تاکہ کوئی بھی واقعہ رونما ہونے سے پہلے ان کے علم میں آ جائے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو آسمان میں پہرہ داری سخت کر دی گئی۔ اس کا ذکر سورہ جن کی آیت میں موجود ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے۔ پہلے ہم سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنوں کے چوری چھپے سننے کی کیفیت بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی فیصلہ صادر کرتا ہے تو تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کی حکم کی تابعداری میں اپنے پر اس طرح بچھا دیتے ہیں جیسے چکنے پتھر پر زنجیر۔ ان کو گھبراہٹ لاحق ہو جاتی ہے۔ جب ان کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو آپس میں کہتے ہیں، تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں، اس نے جو کہا حق کہا، وہ بلند و برتر ہے۔ اس بات کو سن لینے کے بعد جنات سن لیتے ہیں
پھر اس سے نیچے والے جنات اس طرح دوسرے نیچے والے جنات، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سننے والا جن اپنے دوسرے ساتھی کو سنی ہوئی بات نہیں پہنچا پاتا کہ ٹوٹا ہوا ستارہ اس کو پکڑ کر جلا دیتا ہے، اور جب یہ بات نیچے جنات کے ذریعے پہنچتی ہے تو وہ جادوگروں کے منہ میں پھینکتی جاتی ہے، اور جادوگر اس کے ساتھ سو جھوٹ ملاتا ہے اور اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جادوگر نے ہمیں فلاں دن فلاں بات نہیں کہی تھی، جو آج بالکل ویسی ہی ہے جیسی آسمان میں سنی گئی تھی۔ جنات فضا میں متعین حدود سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمان کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دیکھو، تم نہیں بھاگ سکو گے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنوں میں عظیم طاقت ہونے کے باوجود وہ آسمان کی دنیا سے آگے نہیں جا سکتے۔ ان کے لیے ایک حد متعین کر دی گئی ہے جس سے وہ نہیں بڑھ سکتے، اور اگر وہ ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا انجام ہلاکت اور بربادی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں مزید انفارمیشن کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرہ۔